انسان کی آنکھ ہے جس کا کام دیکھنا، انسان کی زبان ہے جس کا کام بولنا، انسان کا کان ہے جس کا کام سننا، انسان کا دماغ ہے اس کا کام ہے سوچنا، انسان کے پاؤں ہیں جن کا کام ہے چلنا، انسان کے ہاتھ ہے جن کا کام ہے کام کرنا۔ یہ وہ وسائل ہیں جو اللہ نے جسمانی اعتبار سے عطا کیے ہیں اور یہ سب کو نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے وسائل ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے اور وہ معلوم کرنے پڑتے ہیں، سیکھنے پڑتے ہیں، سننے پڑتے ہیں، غور کرنا پڑتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے چھن جانے کے بعد اس نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ مثلا بھوک لگنا، پیاس لگنا، کھانا کھانے کے بعد بھوک مٹ جانا، پانی پینے کے بعد پیاس مٹ جائے۔ انسان نیند آتی ہے، نیند نعمت ہے، یہ ہر آدمی جانتا ہے، لیکن نیند آنے کے بعد نیند سے انسان کی باڈی کو جو ہونا چاہیے وہ ہو جائے۔ اس کی مثال اس سے سمجھ میں آ جائے گی کہ کبھی کبھی انسان کہتا ہے میں نے کھانا کھایا لیکن لگتا ہے میں نے کھایا ہی نہیں، میں سویا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے میں نے نیند کی ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند سے جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ یہ بات اور اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے، ایک بیماری ایسی بھی ہے جس میں انسان پیشاب کرنے کے بعد بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے پیشاب کیا، اور لگتا ہے کہ میں نے کیا نہیں، اس لیے جو ہی اٹھ کر کے چلنے لگتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو تقاضا ہوگا کہ نہیں شاید میں نے نہیں کیا، پھر واپس بیٹھے گا۔ پیشاب کرنے کے باوجود اطمینان نہیں ہوگا، وضو کرنے کے باوجود اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ میرا وضو ہو گیا۔ 2.5 3 گھنٹے تک انسان غسل کرتا ہے اور اطمینان نہیں ہوتا کہ میں نے غسل کر لیا۔ 6 بالٹیاں پانی استعمال کرے گا، پوری صابن ختم کر دے گا، اور اس کے بعد بھی اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کیا۔ تب پتہ چلتا ہے اطمینان ہونا بھی اللہ کی ایک بڑی مہربانی ہے۔ یہ جو وسائل اللہ نے عطا کیے ہیں، ان وسائل میں سے ایک اہم ترین وسیلہ ہے عقل۔ اس عقل کا کام ہے سوچنا۔ اس سوچنے کے پھر ہزاروں کام ہیں، کیا کیا سوچنا ہے، لیکن اس وقت ہمیں جو اپنی عقل سے کام لینا ہے وہ یہ ہے، بس وہی اس وقت کا موضوع ہے۔ وہ یہ کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے سوچیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا ہے، یعنی اللہ نے ہمیں کو کیا کیا دیا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے پہلے یہ بھی سمجھیں ہم کہ دنیا میں انسان کن کن چیزوں سے محروم ہیں، اور وہ چیز اللہ نے ہمیں دی ہے۔ دنیا میں 6 یا 7 ارب انسان ایمان سے محروم ہیں، اور اللہ نے ایمان ہمیں دولت عطا فرمائی۔ دنیا میں کروڑوں انسان ہوں گے جو صحت سے محروم ہیں، اللہ نے ہمیں صحت بھی عطا فرمائی۔ دنیا میں کروڑوں ایمان والے ہیں جو ایمان والے ہیں لیکن دینی زندگی نہیں ہے، دینی زندگی سے دور ہیں۔ ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن دینی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی نہ وہ اللہ کے احکام کو پورا کر رہے ہیں، نہ اللہ کے حرام کی چیزوں سے بچ رہے ہیں، نہ ان کے لیے لائف سٹائل جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے، نہیں، ان کی زندگی اور ایمان سے محروم انسانوں کی زندگی ایک ہی جیسی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ ایک غیر ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اس کا نام غیر ایمان والوں جیسا ہے، اس کا نام مسلمانوں جیسا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے۔ یا ایک اور فرق اگر ہے، اس کا ختنہ نہیں ہوا، اس کا ختنہ ہوا ہے، بس یہ 2 ہی چیزیں اس کے پاس ہیں۔ ایمان والا ہونے کے باوجود ایمان والی زندگی سے محروم۔ دنیا میں کتنے انسان ایسے ہیں کہ جن کو ضرورت کا کھانا میسر نہیں، ضرورت کے کپڑے میسر نہیں، ضرورت کی چیزیں میسر نہیں، بیمار ہوں گے تو علاج معالجے کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ کتنے انسان ہوں گے؟ بے شمار۔ تو جب اس طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، اب ہم غور کریں گے اسی عقل سے کہ اللہ نے ہم کو ایمان سے محروم بھی نہیں رکھا، تو کتنا بڑا احسان اللہ کا ہم پر ہوا۔ اللہ نے ہم کو لاعلاج بیماریوں سے بھی بچائے رکھا، اللہ نے ہم کو بے روزگار ہونے سے بھی بچائے رکھا۔ ہماری حالت ایسی نہیں ہے کہ فاقے لگ رہے ہیں اور کھانے کی شکل ہی ہمارے پاس کوئی نہ ہو۔ یہ غور کرتے کرتے ہم کہاں پہنچیں گے؟ کہیں گے یا اللہ آپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، آپ کی ہم پر بڑی عنایتیں ہیں، آپ کی ہم پر بڑی مہربانیاں ہیں، آپ نے اس چیز سے بھی محروم نہیں کیا، اس چیز سے بھی محروم نہیں کیا، اس چیز سے محروم نہیں کیا۔ جب یہاں پہنچیں گے تو بے اختیار زبان پر آنا چاہیے یا اللہ آپ کی بارگاہ میں شکر ہے۔